السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عامل محمد محبوب قادری ہمارے یوٹیوب چینل نبی آفیشیل اور ہماری ویب سائٹ nabi.com کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ سوالوں کی سیریز چل رہی ہے اور ویڈیو بھی ہم بناتے رہتے ہیں اور ساتھ میں سوالوں کے جواب، اور اس سوالوں کے ذریعے ہمیں ایک ٹاپک بھی مل جاتا ہے۔ اگر آپ کے بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ تو آج کا سوال ہے سوال نمبر 3۔ سوال پوچھا گیا ہے عاصم عباس، یہ ان کا نام ہے سوال پوچھنے والے کا، اور سٹی انہوں نے نہیں لکھی، ہو سکے تو آپ سٹی بھی لکھیے۔ تو انہوں نے سوال کیا علم العادات کے متعلق کہ کیا علم العادات کے ذریعے چور کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور اگر لگایا جا سکتا ہے تو کیسے لگایا جا سکتا ہے، اور کیا چور کون ہے یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے نام کا، اور وہ کہاں رہتا ہے، اپنا ہے یا پرایا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ تو اس سوال کا جواب دوں اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو دبا لیں، اس لیے کہ ایسے ٹاپکس اور ایسے سوال کے جواب ہم لوگ دیتے رہتے ہیں اور اس پر آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے آپ کی پریشانی کو بھی دور فرمائے، اور ہمارے چینل کو بھی آپ سبسکرائب کیے، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے nabi.com، اس پر بھی جا کے آپ وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کا انشاءاللہ میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ علم العادات کیا ہے۔ دیکھیے، علم العادات کے ذریعے آپ کا جو جواب آتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، یعنی وہ 100% نہیں ہوتا علم العادات کے ذریعے۔ وہ سوال مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ تھوڑا بہت آپ کو راستہ دکھا دے اور تھوڑی بہت آپ کی مدد کر دے، 100% یہ علم العادات کے ذریعے جواب نہیں آتا، لہذا آپ کے ضمنی طور پر لے سکتے ہیں، اور اس میں نام کا پتہ یہ نہیں چلے گا، بلکہ تھوڑی سی چیزیں آپ کو پتہ چل سکتی ہے، لیکن اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ علم العادات کے اس چیز کو جاننے کے بعد آپ یہ نہ کریں کہ کسی پر بھی الزام لگا دیں، اور اس کے چہرے وغیرہ رنگ کے متعلق یا مرد ہے یا عورت یہ جاننے کے بعد آپ کسی پر الزام تراشی کریں، اس لیے کہ 100% نہیں ہے، آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے۔ تو اس ویڈیو میں کلیئر بتا رہا ہوں، آپ کسی پر الزام نہ لگائے، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے آپسی جھگڑے پیدا ہو۔ اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے تو بھی آپ کے دل کے اندر رکھیں۔ تو سب سے پہلے یہ معلوم اگر کرنا ہو کسی کو کہ چور مرد ہے یا عورت، تو سب سے پہلے سوال کرنے والے کا نام، یعنی آپ نے سوال کیا، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام اور دن کے عادات۔ اور اگر آپ کو عادات کے علم نہیں ہے عادات کا، تو ہمارا ویڈیو ہے اور پوری سیریز ہے علم العادات کے اوپر، آپ اس کو دیکھ لیں، اور عادات کیسے نکالنا وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کی آپ کو لنک مل جائے گی۔ تو لہٰذا سب سے پہلے سائل کا نام، دن کا نام اور عادات۔ سائل، اس کی ماں اور دن کی عادات کو جمع کر کے 2 سے تقسیم کرے۔ اگر 1 بچتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ آدمی ہے، مرد ہے، اور اگر 2 بچے تو عورت ہے۔ اور اس کے بعد اگر چور کے رنگ کے متعلق آپ کو سوال کرنا ہے کہ چور کا رنگ وغیرہ کیسا ہے، تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے کہ اسی طرح کرے، پہلے سائل اس کی والدہ کا اور دن ہے اس کے نام کو جمع کریں، اور جمع کرنے کے بعد 3 سے ڈیوائڈ کریں، 3 سے تقسیم کریں۔ جیسے ہی 3 سے تقسیم کریں گے تو یا تو 1 آئے گا، 2 آئے گا، یا تو پھر 3 آئے گا۔ اب 0 آئے گا، وہ بھی مطلب 3 میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو اگر 1 بچے تو یہ سمجھ لیجئے کہ سفید جیسا کلر ہے اس کا، یعنی وائٹ کلر ہے، گورا ہے، اور ہلکی زردی ہے اس کے اوپر، مطلب اس کلر کا ہے۔ اور اگر 2 بچے تو سرخ یعنی لال کلر کا اس کا چہرہ ہو سکتا ہے، اور اگر 3 بچے تو رنگ اس کا گندمی ہے، اور گندمی کے ساتھ سانولا بھی ہے، یعنی سانولے رنگ کا انسان ہو سکتا ہے۔ پھر سے میں ایک بار تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو علم العادات ہے وہ ضمنی طور پر ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس کو یہ نہ لیں، اور اس پر
آپ ڈیوائڈ وغیرہ کر کے کسی پر الزام نہ لگائیں. ہاں آپ نے ذہن میں رکھنے کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے خوابوں کی تعبیر پوچھنی ہے تو آپ نیچے جا کر سوال کر سکتے ہیں. اور دوسرا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں, ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہماری ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے, تمام مسلمانوں کی ہر آفات کو اللہ